وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ مال میں برکتیں، جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔ دکان کریں، یقین ٹھیک ہو، دکان میں نفع نہیں ہے، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ کارخانہ چلائیں یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، نفع اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا، ایک نماز چھوڑ دی۔ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں بگاڑ ہے، کیوں مسائل ہیں، کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو، صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف، وہ یہ اب سے فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے، رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں، دکان میں اللہ نے رکھنا ہے،
اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے، اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی صاحب جی سر جی صاحب جی سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، وہ اللہ کہ حی علی الصلاۃ، اور یہ دکان میں بیٹھا ہے، یہ دفتر بیٹھا ہے، افسر بلائے تو بھاگ کے جائے، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں بھاگ کے جائے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے، میجر صاحب کو کرنل صاحب بلائیں، بریگیڈیئر صاحب بھاگ کے جی سر، اور اللہ بلائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا نماز اہم کہ میٹنگ اہم؟ ایک جج صاحب تھے، بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں، میٹنگ اہم ہے۔ اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بھائی؟ حی علی الصلاۃ، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کارخانہ، چلو مسجد، نماز۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ۔ مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا، مردہ دل اذان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے بستر سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को माल फायदा नहीं देगा, किसी की औलाद उसके काम नहीं आएगी, ये कोई ओहदे काम नहीं आएंगे। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। दिल को संवारना, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत का शौक, आखिरत की फिक्र, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये है दिल का संवरना। तो दिल संवरेगा। अब आजान सुनते ही सारे काम छोड़ो, मस्जिद, फजर पढ़ी, फिर जोहर पढ़ी। हदीस में आता है अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ कर देंगे उसके। असर पढ़ी, असर तक के माफ, मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के माफ, इशा पढ़ी, इशा तक के माफ। और क्या फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। सारी रात इबादत का सवाब। ये मेहनत हो रही कि नमाज जिंदा हो, रमजान है तो रोजा, रमजान है तो रोजा। हम अल्लाह के बंदे, गर्मी हो चाहे सर्दी, दिन छोटे हो चाहे बड़े, हमें तो अल्लाह की माननी है, हमें अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। रमजान में रोजे रखने हैं, रमजान में ये जज्बा पैदा हो, चाहे दिन 12 घंटे का हो, चाहे 16 घंटे का हो। 5 जगहों पर दिन 7 घंटे का, और 5 दफा दिन 22 घंटे का। उन्होंने कहा जिन्होंने रोजा रखना होता है वो 22 घंटे वाला भी रखते हैं, जिन्होंने नहीं रखना होता वो 7 घंटे वाला भी नहीं रखते। मसला दिन छोटे बड़े का नहीं, मसला गर्मी सर्दी का नहीं, मसला तो क्या है, मसला अंदर का है। जब दिल में अल्लाह का यकीन, अल्लाह की मोहब्बत, आखिरत की फिक्र, जन्नत का शौक, जहन्नम का खौफ, फिर रमजान तो रोजा रखना है चाहे गर्मी हो। हदीस में आता है एक रोजा छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उस एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ वो पूरा नहीं हो सकता है। माल है तो ज़कात, माल किस लिए दिया अल्लाह ने? ख्वाहिशात पे खर्च करें? नहीं। माल किस लिए? तकरीबात पे? नहीं। माल किस लिए दिया? अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ने नाम लेकर बताया, नमाज की रकतों को नहीं बताया कि नमाज में कितनी रकतें हैं, रुकू सजदे की तफसील नहीं बताई, माल कहाँ खर्च करना है इसकी तफसील अल्लाह ने कुरान में 6 मसरफ बताए। एक जगह पर 6 मसरफ माल कहाँ खर्च करना है। वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब। 6 मसरफ माल कहाँ खर्च करना है? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, और गर्दनें आजाद करवाना। मकरूज है, बेगुनाह जेलों में है। ये 6 मसरफ बताकर आगे फरमाया व अक़ामस्सला व आतज़्ज़का, नमाज भी कायम करना, ज़कात भी अदा करना। तो ये 6 मसरफ क्या थे ज़कात के अलावा? माल किस लिए है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ख्वाहिशात पे नहीं, तकरीबात पे नहीं, दिखलावे पे नहीं। कहत पड़ा है मदीना मुनव्वरा में, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का काफिला, तिजारत का काफिला वापिस आ रहा है। ताजिर निकले बाहर कि 10 की चीज हम 12 में लेते हैं, कि नहीं मुझे कीमत ज्यादा लग गई। 14 में लेते हैं कि ज्यादा लग गई। किसने लगाई? हमसे पहले तो आया कोई नहीं। कि मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया, 1 के बदले 10। तो तुम गवाह रहो, 1000 ऊंट हैं, सामान से लदे हुए हैं, ये सारा काफिला मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूं। माल इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ख्वाहिशात पे नहीं। जब ईमान बनेगा, अल्लाह की अज़मत दिल में आएगी, फिर जान सही जगह, माल सही जगह, फिर रमजान में रोजा, 5 वक्त नमाज, फिर अल्लाह ने माल दिया तो हज, अल्लाह के घर जाना है, बैतुल्लाह जाना है, शौक होगा, मोहब्बत होगी, शौक से जाना, मोहब्बत से जाना। हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, सबसे पहला काम एहराम बांधा तो तलबिया है। तो तलबिया के बारे में हुक्म क्या है? शौक से, जोश से पढ़ना कि ढीला ढीला पढ़ना?
کیوں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا؟ ہاں، پھر جوش ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے گھر